رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 چیزیں جب میری امت میں عام ہوں گی۔ 15 چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گن کر کے فرمایا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں، وہ تفصیلی روایت ہے، اس میں 72 چیزیں موجود ہیں جب میری امت میں یہ 72 چیزیں عام ہوں گی۔ اور حضرت علی کی اس روایت میں 15 چیزیں ہیں، یہ 15 چیزیں ان 72 میں شامل ہیں۔ حضرت علی کی روایت مختصر ہے، اس میں 15 چیزیں بیان فرمائی گئی کہ جب میری امت میں یہ 15 چیزیں عام ہوں گی تو اس وقت تو میری امت اس بات کے لیے تیار رہے، میری امت میں مسخ ہوگا، میری امت میں خسف ہوگا، میری امت میں زلزلے ہوں گے، چہروں کے بگڑنے کی، اور ایسے واقعات ہوں گے جس کو کبھی کسی نے سنا تک نہیں ہوگا۔ ہاں، خسف اور مسخ کے واقعات ہوں گے، چہرے بدلنے کے واقعات ہوں گے، اور زمین میں زلزلہ آئے گا۔ جب سنا گیا کہیں کسی جگہ پہ زلزلہ آتا ہے تو لوگ اس کی بھی کیسی کیسی تعویلیں کرتے ہیں، ایسی من گھڑت تعویلیں کہ فلاں وجہ سے زلزلہ آیا، اس وجہ سے زلزلہ آیا۔ یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا شروع کر لیا ہے جس سے ہمیں اللہ کے قرآن نے اور نبی نے روکا، امت نے اس کام کو کیا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کی غیرت جوش میں آتی ہے، حکم ہوتا ہے زمین کو ہل تو زمین ہلنا شروع ہوتی ہے۔ پھر بڑی بڑی سپر پاور طاقت ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہنے والی اللہ کے سامنے بالکل عاجز اور بے بس نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ دکھاتا ہے کہ احکم الحاکمین وہ ہے، سب سے بڑا وہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، نظام سب اس کے چلانے سے چل رہا ہے، وہ جب چاہے جس چیز کو چاہے حکم دے اور تہس نہس کر کے رکھ دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں 15 چیزوں میں جو میرے مضمون کے تعلق سے یہ ہے، وہ 15 چیزیں مقصود نہیں ہے گنوانا، اس میں جو ہے سود کا عام ہونا ہے، اس میں یہ ہے میری امت شراب کو اس کا نام بدل کر کے پیے گی۔ کتنی صراحت کے ساتھ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت جب شراب کو اس کا نام بدل کر کے پیے گی۔ کچھ لوگ ہیں، ایک آدمی سے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ بھئی یہ شراب نہیں ہے، وہ کچھ اس کا نام لے رہے تھے۔ حالانکہ فقہا کا فیصلہ ہے کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، اس سے نشہ پیدا ہوتا ہی ہے، بس یہ ہے کہ اس کا لیبل کچھ الگ ہوتا ہے، اس کا ٹائٹل کچھ الگ ہوتا ہے، ہاں اس کی قیمت کچھ زیادہ ہوتی ہے، بس یوں اس کو یوں اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے کر کے کہ یہ شراب نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ شراب ہے؟ وہ شراب ہوتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا تھا نا کہ میری امت نام بدل کر کے شراب پیے گی تو شراب، لیکن نام بدلے گی اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے گی کہ میں تو شراب نہیں پی رہا ہوں۔ اور پھر تیسری چیز جو آقا نے فرمائی جو میرے مضمون سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس گانے اور بجانے کو فروغ دیں گے، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گانا اور بجانا کو عام کریں گے، ان کے پاس ناچنے اور گانے والی عورتیں ہوں گی جن کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے ان احادیث کو پیش کیا ہوگا تو یقینی طور سے صحابہ کرام اللہ کے نبی کی بات پر نعوذ باللہ شک نہیں کرنے والے تھے، لیکن صحابہ کو یقیناً اس وقت دماغ میں کھٹکا تو ضرور آیا ہوگا، ایسا کیسے ہو جائے گا ہماری بعد میں ایسے لوگ بھی آئیں گے اس امت میں جو اللہ کے نبی کی ان بیان کردہ باتوں کو جو اتنی خطرناک اور وعید سے بھرپور باتیں ہیں، امت ان کاموں کو کرے گی۔ لیکن اگر آج صحابہ زندہ ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کوئی ایک صحابی آ جائے اور ہمارے معاشرے کا حال دیکھے، کیسے سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی کے فرمان کی وہ حقیقت۔ آپ کسی گاڑی میں چڑھے، آپ چھوٹے سفر پہ جاویں، بڑے سفر میں جاویں، آپ کسی گاڑی میں شاذ و نادر کوئی ہزاروں میں سے اکا دکا کوئی ڈرائیور آپ کو ملے گا جو روٹ پہ چلنے والی گاڑی ہے، پہلے ان کی بات کر لیتا ہوں۔ کیا آپ کو کوئی گاڑی ایسی ملتی ہے جس میں یہ لعنت نہ ہو؟ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں سننا چاہتے، اپنے کانوں کو اس غلاظت سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن مارے مجبور کے سفر تو کرنا ہے نا، کیا کریں؟ اور اگر اس ڈرائیور سے کچھ کہا جائے کہ بھئی تم نے کیا کیا، ذرا اس کو بند کر دو، تو وہ کہے گا آپ ہی نیچے اتر جائیے۔ اب اس کو کسی مجبوری سے جانا ہے، کہیں کام پہ جانا ہے، کہیں ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو کیا کرتا بیچارہ؟ اور ہم غیروں سے نہیں شکوہ کریں گے، بہت سارے مسلمان ڈرائیور یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اگر تصور کیجئے
زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان سفر پر ہے، گاڑی پر ہے، تو یقینی بات ہے حادثہ ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، ہوتے ہیں حادثے۔ تصور تو کیجئے نا، اگر اس گاڑی کے دوران حادثہ ہو جاوے، اس وقت تو میوزک لگ رہا ہو، وہ دھک دھک کی آوازیں چل رہی ہو، جس سے تم اپنے دل کو ظاہر کے اعتبار سے تسلی دے رہے ہو، اس وقت اگر اس عالم اس گھڑی ایکسیڈنٹ ہو جاوے اور اسی وقت تمہاری موت ہو جاوے، تو ذرا سوچئے تمہارا خاتمہ کس حالت پر ہو رہا ہے، کس حالت پہ تمہارا خاتمہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ آقا نے تو فرمایا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، اعتبار تو خاتمے کا ہے، اعتبار خاتمے کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی جب گانا بجانا ہوگا گاڑی کے اندر، اس وقت ظاہر سی بات ہے وہ غفلت کا عالم ہے، تو دو چیزیں، دو حالت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ غفلت کی حالت میں بھی ہو اور اس وقت آپ کے دل میں اللہ کی یاد بھی ہو، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز نے آنا ہے۔ اس وقت آپ غفلت کے عالم میں ہیں، گانا بجانا سن رہے ہیں، میوزک آپ کے کانوں میں پڑ رہا ہے، حادثہ ہوا، آپ کی موت آ گئی، تو گانا سنتے سنتے آپ کی موت ہوگی۔ اور آقا نے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے، جس طرح جس کی موت آئے گی اس کے مطابق اس کے ساتھ حشر کیا جائے گا۔ تو گانا بجانا کس کا شعار ہے؟ گانا بجانا کس کی علامات ہے؟ یہ فاسق اور فاجر لوگوں کی، جو اسلام کے دشمن ہیں لیکن ہم انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ تو اس بات کو بھی سن لیں، میری زبانی نہیں، آقا کی زبانی سنیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو تم میں سے جس کے ساتھ مشابہت رکھے گا، کل قیامت میں اللہ پاک اس کو اسی میں سے اٹھائے گا۔ اور ایک موقع پہ آقا نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ میں اپنی جھوٹی زبان سے کہوں مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، ہر ایک کہتا ہے، دعوے سے کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور ایک ایمانی تقاضے کے بنیاد پر ہونی چاہیے اللہ کے نبی سے محبت، لیکن وہی کہنے والا اگلے لمحے میں ڈٹائی کے ساتھ اور کھلم کھلا اپنے کانوں میں چاہے ہیڈ فون لگا کر کے، چاہے اپنی گاڑی میں اتنا کھلا میوزک چھوڑ کر کے جا رہا ہے اور زبان سے کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، وہ نبی یہ فرما کر کے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں گانے بجانے کے حالات کو توڑوں۔ کس زبان سے کہتے ہو کہ اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ ہاں، یہ جھوٹے دعوے، یہ محبت کے دعوے کہیں کام نہیں آنے والے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، تمہارے اعمال ہی تمہیں اللہ کے ہاں نجات دلوائیں گے، اس کے علاوہ تمہاری کوئی قرابت اور رشتہ داری اللہ کے ہاں نجات دلانے والی نہیں ہے۔ آقا کا فرمان ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ تو اس دھوکے میں مت رہیے گا کہ فلاں کے پیچھے ہو جائیں گے۔ ہاں، بڑا گھمنڈ ہے بعض لوگوں کو کہ فلاں کے پیچھے ہو جائیں گے، وہ دامن پکڑ لیں گے، تو کسی کا دامن شامن نہ ہاتھ آئے گا نہ کوئی پکڑنے دے گا، نہ وہاں اللہ کے کوئی قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ دامن پکڑ لو۔ اللہ کے نبی کی شفاعت ہوگی، اس کے علاوہ کسی کا دامن کام نہیں آنے والا۔ ہاں، اللہ کی شفاعت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہے، ہم اس کے قائل ہیں، اللہ کے نبی شفاعت کریں گے اس امت کی، اللہ کرے کہ ہم سب اس کا حصہ بن جاویں، ہم نبی کی شفاعت کا۔ باقی اس کے علاوہ یہ جتنی باتیں یا ڈھکوسلے ہیں اور من گھڑت باتیں ہیں، واہیات، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اسی دوران اگر گاڑی چلتے چلتے اگر حادثہ ہو اور موت آ جائے اور گانا سنتے سنتے تمہاری موت آ جائے، ذرا تصور کیجئے کتنا بھیانک منظر ہوگا۔ گھر والے جو ہے مطمئن ہیں کہ ایمان کی حالت میں مرا ہے، اللہ نہ کرے اس میوزک کی لعنت کی وجہ سے اللہ نہ کرے خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، تو کتنی بڑی وعید کی بات ہے۔ اور اس سے بڑی وعید کیا ہوگی ذرا سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں گانا بجانا عام ہوگا، میری امت میں جب میوزک عام ہوگی، میں نے کہا نا آپ سے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ لعنت نہ ہو، کوئی گاڑی ہے چاہے پرسنل کسی کی گاڑی ہو، اپنی گاڑی ہو،